السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، آج بتاریخ 15 شعبان احساء اسلامک سینٹر حفوف کا یہ اجلاس عام بخشش کا مہینہ کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے. شعبان کا نصف مہینہ گزر چکا ہے اور رمضان آنے میں نصف ماہ باقی ہے. ظاہر بات ہے کہ رمضان وہ مہینہ کہ ختم ہوتے ہی پھر اگلے رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. اس کی اہمیت اور اس کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں پائے جانے والے بہت سارے انعامات کے حصول کی خاطر بندوں کا دل اس میں لگا ہوا ہوتا ہے. آئیے آج کے اس پروگرام میں آپ کے احساء اسلامک سینٹر کے معروف خطیب فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ اسی موضوع پر خطاب فرمائیں گے. بخشش کا مہینہ. شیخ تشریف لائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ اس موضوع کی بھرپور وضاحت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین گرامی، معزز سامعین کرام اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 15 شعبان سن 1433 ہجری مطابق 5 جولائی سن 2012 احساء اسلامک سینٹر کے اس ماہانہ اجلاس کا عنوان ہے بخشش کا مہینہ. سامعین کرام، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشش طلب کرنے والے کے لیے ہمیشہ بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتلا دو، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ یقیناً میں ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ سے جو بھی آدمی جس وقت بخشش مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اسے بخش دیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر آیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالی روزانہ رات کے آخری پہر سمائے دنیا پر آتا ہے جیسا اس کے شایان شان اور لائق ہے، اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی معافی کا طلبگار، بخشش کا طلبگار جسے میں معاف کر دوں، بخش دوں. تو اللہ تعالی ہمیشہ بخشتا ہے جب چاہتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے، اپنے بندوں پر کرم کرتے ہوئے کچھ افضل اوقات اور کچھ افضل مہینوں کو بنایا ہے، جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بخشش کی زیادہ امید کی جاتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کو ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے اسے بخشش کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث جو آپ حضرات بارہا سن چکے ہوں گے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک گرد و غبار سے اٹھ جائے، جسے رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یا مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے خصوصیات ہیں، اور آج ہماری دلی تمنا ہے کہ میں اکیلے ہی نہ سناؤں، ہمیشہ تو ہم لوگ سناتے ہی رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے بھی سنوں، اس لیے میں گزارش کروں گا عزیزم عبدالخالق عبدالمجید حفظہ اللہ سے کہ وہ آئیں اور رمضان کی فضیلت اور خصوصیت 10 منٹ کے اندر بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی، حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور سونے پر سہاگا یہ کی، ہمارے اور آپ کے ضمیر اور غیرت کو بیدار رکھا، جبھی تو ہم لوگ دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آج اکٹھا ہوئے ہیں۔ ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سلطان عرب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستو، بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر میں استاذ محترم فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ کا اور فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ کا شکریہ نہ ادا کروں، جنہوں نے ہم لوگوں کی تربیت میں بہت کوشش اور محنتیں کی ہیں۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ قابل قدر حاضرین کرام، قرآن اور حدیث میں رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، جسے ہم آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کے درمیان جو اہمیت اور فضیلت چاند کو حاصل ہے، وہی فضیلت اور اہمیت رمضان المبارک کو بقیہ تمام مہینوں پر حاصل ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کی آمد کی دعا سلف صالحین اور بزرگان دین 6 ماہ پہلے ہی سے کیا کرتے تھے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی، چنانچہ یہ قرآن کا مہینہ ہوا۔ فرمان ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے پہلی رات ہی کو اللہ تبارک و تعالی سرکس شیاطینوں اور جنوں کو تابع زنجیر کر دیتا ہے، یعنی جکڑ دیتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے آتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے
جس میں پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے رک جا، پیچھے ہٹ۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خیر من 1000 شہر، جو بد نصیب اس برکت اور خیر سے محروم رہا وہ بہت ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ ہر مسلمان کی روزانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور بلکہ رمضان المبارک ان قیمتی اوقات میں سے ہے جس میں دعاؤں کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ خوش نصیبو، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ خوش نصیبو، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں عمرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے والے کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا روزہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرنا گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے۔ پیارے ساتھیوں، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، جو خاص کر کے روزہ داروں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک آپ حضرات سن رہے تھے رمضان کی فضیلت اور خصوصیات، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ حدیثوں کا خلاصہ برادر عزیز عبدالخالق عبدالمجید نے پیش کیا۔ اب اس کے بعد موضوع ہے صوم کا مفہوم اور اس کی فضیلت و خصوصیت۔ صوم کسے کہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس پر لب کشائی کرنے کے لیے میں عزیزم حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور 7 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قابل احترام حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے صوم کا مفہوم اور اس کی فضیلت اور خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صوم کا لغوی معنی رک جانا ہے، اور شریعت میں صوم کا معنی جس کو کچھ لوگ روزہ کہتے ہیں، یہ ہے کہ مخصوص شخص کا مخصوص شرطوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک کھانے پینے اور دوسری روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے رک جانا۔ حاضرین کرام، قرآن و حدیث کے اندر صوم یعنی روزے کے بے شمار فضیلتیں اور خصوصیتیں آئی ہیں۔ میں بہت مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صوم یعنی روزہ ان عملوں میں سے ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑے ثواب کو تیار کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے روزہ خیر و بھلائی کا سامان ہے۔ صوم تقوی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے بچاؤ حاصل کرے گا۔ صوم کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا کرے گا۔ روزہ شیطانی شہوتوں سے
بچنے کا نایاب ذریعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن روزے سے بندے کا چہرہ جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ صوم یعنی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی روزے داروں کو باحساب بدلہ دے گا۔ روزے داروں کو افطار کے وقت ایک خوشی ملتی ہے، اور ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ قیامت کے دن بندے کے لیے روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ سینوں سے کینہ اور کپٹ اور وسوسوں کو دور کر دیتا ہے۔ جس شخص کا آخری عمل اللہ کی رضامندی کے لیے روزہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں پر فرض کیا ہے، جس کا مقصد بندوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ روزے دار جنت کے اندر ریان نامی گیٹ سے داخل ہوگا۔ روز قیامت اللہ تعالی اعلان فرمائے گا، کہاں ہے دنیا میں رمضان کے روزے رکھنے والے میرے بندے؟ کہاں ہے دنیا میں رمضان کے روزے رکھنے والے میرے بندے؟ وہ اس دروازے یعنی ریان سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جب روزے دار داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روزے کے بہت ساری فضیلتیں اور خصوصیتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ساری فضیلتیں اور خصوصیتیں سے مالا مال فرمائے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ یا اللہ تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوم کا مفہوم اور اس کی فضیلت و خصوصیت پر سرسری روشنی حذیفہ نے ڈالی۔ اب آئیے سنا جائے کہ صوم یعنی روزے کے آداب کیا ہیں۔ اختصار کے ساتھ روزے کے آداب بتلانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں افتخار احمد آفاق احمد خان کو، وہ آئیں اور صوم کے آداب مختصر طور پر بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، ہم سے پہلے ہمارے بھائیوں نے ہمیں رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے، اس لیے ان ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزے کے آداب کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چند روزے کے آداب پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے غور سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ ادب نمبر 1، روزے دار کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ ہر واجب عبادات کی ادائیگی اس طرح کرے جس طرح سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور جس کے بارے میں کسی طرح کی لاپرواہی دنیا اور آخرت میں ہلاکت کر دینے کا سامان ہے۔ نمبر 2، ساری عبادتیں اخلاص کے ساتھ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں۔ نمبر 3، روزے دار کے اوپر
واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کی ہوئی چیزوں سے مکمل رکا رہے، چاہے وہ چیزیں ہوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور چاہے وہ چیزیں ہوں جن سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دھوکہ دھڑی، ناچ گانے، فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور گانے سننا، جھگڑے اور لڑائی کرنا، حرام کھانا، حرام کمانا وغیرہ وغیرہ۔ ادب نمبر 4، سحری کرنا اور سحری کرنے میں تاخیر کرنا، یعنی صبح صادق سے تھوڑا پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ نمبر 5، افطار کرنے میں جلدی کریں، رطب کھجور سے یا سوکھے کھجور سے افطار کریں، اگر ان کا بھی انتظام نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کیا کریں گے۔ نمبر 6، افطار کے وقت دعا کریں، بلکہ پورے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 7، روزے دار کو افطار کرانا۔ نمبر 8، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، نفلوں کا اہتمام کرنا۔ نمبر 10، جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح کا اہتمام کرنا۔ نمبر 11، اعضاء و جوارح کو فضول باتیں کرنے اور سننے سے روکے رکھنا۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں مبالغہ کے وقت وضو کے وقت غلغلہ اور ناک میں پانی نہ چڑھانا۔ نمبر 13، جس آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے کھیل کود نہ کرے۔ نمبر 13، بنا ضرورت کھانے چکھنے سے بچنا چاہیے۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے آداب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے سارے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوم کے آداب کے بعد صوم یعنی روزہ واجب ہونے کی شرطیں اور صوم کے ارکان، جو بہت ہی اہم چیز ہے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں برادر عزیز مجاہد قادری کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں بتلائیں کہ صوم واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں اور صوم کے ارکان کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین اکرام، جب سے آپ لوگوں نے بالترتیب ایک کے بعد دیگر روزے صوم کے متعلق کئی چیزیں سنتے ہیں، آئیے میں آپ کے سامنے روزہ واجب ہونے کی یعنی صوم واجب ہونے کی شرطیں اور ان کے ارکان بیان کروں۔ ایک مسلمان مرد اور عورت پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ان تمام عبادتوں کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اس معاملے میں مسلم سماج کے اندر بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ لوگ یا تو ان کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے یا ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، چنانچہ وہ ان عبادتوں میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے
وہ ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان کا صوم بھی انہی فرض عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر فرض کیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر پچھلی امتوں کی طرح صوم یعنی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس صوم کی شرطیں کیا ہیں، روزہ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ پہلی شرط ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں خطاب مومنوں کو ایمان یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے، تو اس سے ہمیں پہلی شرط ہی پتہ چلتی ہے کہ یہ صوم، روزہ مومنوں پر فرض ہے، اسلام، یعنی اس کے لیے پہلی شرط ہے اسلام، یا چنانچہ کافر کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری شرط بالغ ہونا، نابالغ کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے اس کو عادت دلانے کے لیے، لیکن فرض تو تبھی ہوگا جب وہ بالغ ہوگا۔ تیسری شرط عقل مند ہو، جو شخص روزہ رکھ رہا ہے وہ عقل مند ہو، پاگل یا مجنون شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت، جو شخص بیمار ہے تو اس کے لیے یا تو کفارہ ہوگا یا تو بعد میں روزہ رکھنا ہوگا، یعنی جو شخص دائمی بیماری میں مبتلا ہے اس شخص پر کفارہ ہوگا، اور جو شخص عارضی بیماری میں مبتلا ہے اس شخص کے لیے بعد رمضان کے جب بھی موقع ملے اس حساب سے اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ پانچویں شرط ان چیزوں کا نہ پایا جانا جن چیزوں کی وجہ سے روزہ رکھنا صحیح نہیں، جیسے عورتوں کے لیے حیض و نفاس کی حالت، چنانچہ ایسی عورتیں جو حیض یا نفاس سے ہیں ان پر روزہ واجب نہیں۔ چھٹی شرط مقیم، یعنی جو شخص مقیم ہو، مسافر روزہ توڑ سکتا ہے، مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ آئیے، یہ تو ہو چکی روزے کی شرطیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں روزے کے ارکان کیا ہے۔ روزے کے ارکان دو ہیں۔ پہلا رکن روزے کا یہ ہے کہ نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کا ٹھکانہ دل ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کو دل میں ٹھان لینا، چنانچہ صوم رکھنے کے لیے دل سے نیت کرنا واجب ہے۔ فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے رات ہی میں نیت نہ کی ہو تو اس کا صوم نہیں ہوا۔ یعنی فرض روزہ رکھنے والے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگرچہ کوئی شخص نفل روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے زوال تک وقت ہے، زوال تک اگرچہ وہ کچھ نہ کھائے نہ پیے تو وہ زوال سے پہلے نفل روزے والا نیت کر سکتا ہے۔ اب دوسرا رکن یہ ہے کہ فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک ان ساری چیزوں سے جن کا رکنے کا اللہ تبارک جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان ساری چیزوں سے رکا رہنا ضروری ہے۔ یہ دوسرا رکن ہے روزے کا۔ یہ ہو گئی شرائط اور رکن۔ اب آئیے، اب ذرا جاتے اب میں آپ کو ایک بات کی طرف غور دلاؤں
ایک بات کی طرف آپ کا دھیان لے کے جاؤں، وہ بات اہم بات جس کو ہمیں سوچنا چاہیے، جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آئیے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرض کیا ہے، اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، سب چیزیں کی ہیں، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہمیں چاہتا کیا ہے؟ انسان سے چاہتا کیا ہے؟ کیوں رکھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ؟ یہ صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے پیٹ کیوں رہیں، پیاسے کیوں رہیں؟ شام میں ہمارے کھانا ہوتا ہے، شام میں ہمارے پانی ہوتا ہے، لیکن ہم بھوکے پیاسے کیوں رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں، جس آیت کی میں نے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ فرض ہونے کا حکم دیتا ہے، اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس کا مقصد بھی بیان کرتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہمیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کریں۔ یہ روزے کا سب سے اہم اور سب سے اہم مقصد ہے۔ جس طرح سے ہم رمضان کے اندر ایک دوسرے کے اوپر نیکی حاصل کرنے میں سبقت حاصل کرتے ہیں، رمضان کے اندر اللہ کے بتائے حدود کی اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ساری زندگی کو ہمیں اس طرح ڈھالنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متقیوں میں سے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، آمین۔ اور آخر میں الحصہ اسلامک سینٹر کے اردو داعیوں کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کچھ لفظ بیان کر سکوں۔ جزاک اللہ خیر۔ حاضرین کرام، اختصار کے ساتھ ترتیب وار آپ نے رمضان کی فضیلت اور خصوصیت، صوم کا مفہوم اور اس کی فضیلت و خصوصیت، صوم یعنی روزے کے آداب، صوم واجب ہونے کی شرطیں اور اس کے ارکان، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اوپر صوم کیوں فرض کیا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ اور اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان کے مسائل، صوم کے مسائل بہت ہی زیادہ ہیں اور آپ لوگ بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند اہم اور باتیں آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صوم کو توڑ دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ صوم کو توڑ دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ اس سے پہلے کہ صوم کو توڑ دینے والی چیزیں میں بتلاؤں، آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے ثبوت فراہم کرنے کے لیے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے۔ کیسے ہمیں معلوم ہو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ تو رمضان کے ثبوت کے لیے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر مل جائے تو یہ مانا جائے گا رمضان مبارک شروع ہو گیا ہے۔ یا تو چاند دیکھ لیا جائے، رمضان کا چاند دیکھ لیا جائے، اور اگر چاند نہیں دیکھا گیا ہے تو قابل اعتماد ذریعوں سے، دوسرا ذریعہ جو ہے قابل اعتماد ذریعوں سے چاند کے دیکھنے کی شہادت اور گواہی مل جائے۔ اگر چاند بھی نہیں دیکھا گیا اور چاند کے دیکھنے کی شہادت اور گواہی بھی ہمیں کہیں سے فراہم نہ ہو سکی، تب ایسی صورت میں شعبان کی 30 تاریخ پورا کریں گے، کیونکہ عربی میں مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور بنا ان تینوں میں سے کسی ایک ثبوت کے فراہم کیے ہوئے ہم رمضان مبارک کا صوم استقبال کے طور پر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رمضان کا برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، پیشگی 2-3 روز ہی روزہ رکھنے لگیں، صوم رکھنے لگیں، تو ایسا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں،
صوم کن کن کاموں سے فاسد ہو جاتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن میں سے کوئی ایک چیز ہو گئی تو صوم ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد اور باطل ہو جائے گا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں سے جس کے ہونے سے صوم فاسد تو نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزے کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا، جو روزے کے آداب میں کسی بھائی نے بیان کیا. تو میں بتلا رہا ہوں کہ روزے کو توڑ دینے والی چیزیں کون کون ہیں. روزے کے توڑ دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جماع، یعنی ہم بستری. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے دنوں میں روزے دار کے لیے اپنی بیوی سے ازدواجی زندگی میں جو ہوتا ہے وہ کرنے سے منع فرمایا ہے. شروع اسلام میں یہ بات جائز تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. چنانچہ اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے شرمگاہ میں ہم بستری کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کی دلیل ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ. اور اگر کسی شخص نے جمع ہم بستری کے ذریعہ اپنا روزہ ٹوٹا تو اسے کفارہ مغلظہ دینا پڑے گا. کسی شخص نے اگر اپنے بیوی سے رمضان کے مہینے میں جمع یا ہم بستری جان بوجھ کر لیا، تب ایسی صورت میں پہلی بات تو اسے توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. دوسری چیز، اس نے رمضان کے احترام کو پامال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دن کا قضا بھی کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اسے کفارہ مغلظہ دینا پڑے گا، جسے مغلظہ کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے ترتیب کے ساتھ کہ یا تو ایک گردن آزاد کرے، غلام آزاد کرے. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے. 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، الا ایک ہی کوئی عذر شرعی آ جائے، جیسے عید کا دن آ گیا، بقرعید کا دن آ گیا، یا وہ وجوہات اور اسباب آ گئے جن کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے، جیسے بہت زیادہ بیمار ہو گیا. ورنہ 2 مہینہ کانٹینیو لگاتار اسے روزہ رکھنا پڑے گا. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ 60 مسکین کھلائے، جو عام غذا ہوتی ہے 60 مسکین کھلائے. یہ جمع کے ذریعے، ہم بستری کے ذریعے روزہ توڑ دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کا پابند بنایا ہے. دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر، با اختیار جان بوجھ کر منی نکال دینا، جس سے وہ مادہ خارج کر دینا، چاہے مرد ہو یا عورت، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعہ ہو یا کوئی ایسی چیز سوچ کر کے ہو یا کوئی چیز دیکھ کر کے ہو. اگر با اختیار جان بوجھ کر اس نے منی نکالا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہاں یہ بھی جانیے کہ اگر کسی نے اس طرح منی نکالی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا اور اسے اس دن کی قضا کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے توبہ کرنا پڑے گا، اسے کفارہ نہیں دینا پڑے گا. اسی طریقے سے تیسری وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر، با اختیار جان بوجھ کر کھا پی لینا. جان بوجھ کر اگر کسی شخص نے کھا پی لیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر بیان فرمایا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. اسی طریقے سے چوتھی وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو کھانے اور پینے کے جگہ پر ہو، جو غذا کا کام دے، جیسے خون چڑھوا لینا، گلوکوز چڑھوا لینا، غذائی انجیکشن لے لینا. اگر غذا جان بوجھ کر کھائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا کوئی ایسی چیز استعمال کیے جو غذا کا کام دیتا ہے، تو ان کاموں سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. پانچویں وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حجامہ کروانے سے. حجامہ جس کو پوچھنا اردو زبان میں کہا جاتا ہے، یا سینگی کہا جاتا ہے، درد کی جگہ پر یا تکلیف کی جگہ پر یا ویسے چستی لانے کے لیے کچھ نشتر زخم مار کر کے
हाँ किसी चीज़ से सींगी या कटोरा वगैरह रख करके जो इसके हकीम होते हैं वो खून को निकालते हैं, उसको पोछना या कहा जाता है, या सींगी कहा जाता है, या हिजामा कहा जाता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अफ्तरल हाजिम वल महजूम, कि पोछना जिसने लगाया उसका भी रोज़ा टूट जाएगा और जिसको पोछना लगाया गया उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी से उलमाए कराम ने इस्तेदलाल किया है कि अगर कोई शख्स खून डोनेट करे, किसी मरीज़ को खून दे, निकलवाए खून, तो उसका भी रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ों में से छठी चीज़ है जानबूझकर कसदन तय करना, जानबूझकर कसदन तय कर देना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन दरअहुल क़य फला क़दा अलैहि व मन इस्तक़ा फ़अलैहि अल क़दा। ये इब्न माजा की रिवायत है, तिरमिज़ी के अंदर भी है और रिवायत ये सही है कि वो आदमी जिस पर क़य गालिब आ गया बग़ैर उसके इख्तियार के, तो उस पर क़ज़ा नहीं है। आप जा रहे थे, गंदी जगह से गुज़रे और तबीयत मतलाई, क़य हो गया, या कोई बीमारी है क़य हो गया, अपने से आपने जानबूझकर नहीं किया, तब रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर आमदन और कसदन आपने अगर क़य किया है तब इसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। और इन चीज़ों के साथ साथ औरतों के लिए दो चीज़ और है, हैज़ और निफास का होना। एक औरत अगर रोज़े के साथ है, हैज़ आ गया तो उसका रोज़ा फ़ौरन टूट जाएगा, उसका रोज़ा हैज़ आने से, नफास आने से टूट जाएगा। आठवीं वो चीज़ जो बारीक चीज़ है वो जानिएगा, क्योंकि आपने सुना है कि रोज़े के अरकान में से, सौम के अरकान में से एक रुकन है नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात। चुनाचे अगर कोई शख्स रोज़ा तोड़ने की नियत कर ले पक्का, चाहे उसके बाद वो खाए या ना खाए, पिए या ना पिए, उसका रोज़ा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि नियत रोज़ा यानी सौम का एक रुकन है। नवीं चीज़ जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा, कोई मुर्तद हो जाए, अल्लाह महफूज रखे इर्तिदाद से, कुफ्र से, शिर्क से। अगर कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़कर काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, तब ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। ये उलमाए किराम ने 9 चीज़ें ज़िक्र की हैं रोज़े को तोड़ देने के लिए। यहाँ एक बात और जान लीजिए कि हैज़ और निफास के अलावा ये सारी चीज़ें, हैज़ और निफास के अलावा ये सारी चीज़ें रोज़े को तोड़ देने वाली उस वक्त बनेंगी जब तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हमारे अंदर पाई जाए। पहली बात तो यह है आदमी को इन चीज़ों का इल्म हो, यानी वो जानता हो कि इन चीज़ों के करने से या इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ के करने से रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन एक ऐसा आदमी है, मिसाल के तौर पर शाबान के 20-25 तारीख को मुसलमान हुआ और वो नहीं जानता था कि, वो जानता था खाना खाने से रोज़ा टूट जाएगा, दूध पीने से रोज़ा नहीं टूटता था, क्योंकि हिंदुओं क्या होता है भोजन नहीं खाते, पीने वाली चीज़ें पीते हैं। वो जानता नहीं था मसला, अब वो पानी पी लिया, तब क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि उसे याद हो, उसे याद हो कि मैं रोज़े से हूँ और इस चीज़ के इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उसे याद नहीं है, तब रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी उठा सुबह और घर पानी पी रहा है, नाश्ता कर रहा है, उसे याद नहीं है कि मैं रोज़े से हूँ या रमज़ान का महीना चल रहा है, तब ऐसी सुर में चूँकि भूल चूक के खाया पिया, अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया, उसका रोज़ा टूट नहीं जाएगा। हाँ, जैसे ही याद आए वो फ़ौरन खाने से रुक जाएगा। तीसरी चीज़ जो उलमाए किराम ने बयान किया है ये कि वो बाइख्तियार हो, रोज़े के तोड़ देने वाली चीज़ों में से किसी चीज़ के करने पर बाइख्तियार हो, यानी उसको इख्तियार हो, करे या ना करे। लेकिन अगर कोई मजबूर हो, बेबस हो, जबरन उससे कोई काम करवा रहा हो, तब ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसे मिसाल के तौर पर याद दिलाने के लिए भी और थोड़ा जगाने के लिए भी, चूँकि इन चीज़ों से सबको इंटरेस्ट होता, फितरी चीज़ है। एक बीवी ने कहा शोहर से कि हम बिस्तरी करो मेरे साथ, वरना मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन मार दूंगी। अब अगर मर्द इतना कमज़ोर है कि बिल्कुल बच नहीं सकता, जान जाने वाली है, ऐसी सुन में बाख्तियार नहीं हम बिस्तरी कर रहा ना, ऐसी सुन में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर एक कफील है, वो कह रहा है नहीं तू खाना खा,
کھانا کھا زبردستی، اور مغفول بے اختیار ہے بیچارہ، اس کے بس میں یہ نہیں کہ کفیل سے بچ سکے، بھاگ سکے یا کچھ بھی، ہے نا، مجبور ہو گیا، تب ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے با اختیار روزے کے توڑنے والے کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا ہے، وہ مجبور ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، روزے کے واجب ہونے کی شرطیں آپ کو مجاہد صاحب نے بتلایا۔ اب آئیے ذرا اختصار کے ساتھ، چونکہ مسائل ہیں، اختصار کے ساتھ سنیں کن لوگوں کے لیے ماہ رمضان میں صوم نہ رکھنا جائز ہے، کن لوگوں کے لیے رمضان کے مہینے میں چھٹی ہے، روزہ نہ رکھیں، فرصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جن لوگوں کے لیے ماہ رمضان میں روزہ صوم نہ رکھنا جائز ہے، یعنی نہ رکھیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ ایک بات یہاں یہ بھی جان لیجیے گا کہ روزے کی فرضیت کی دو حیثیت ہے، دو نوعیت ہے، ایک ہے فوراً ادا کرنا، ایک ہے بعد میں ادا کرنا، ایک ہے فوراً ادا کرنا اور ایک ہے بعد میں ادا کرنا۔ فوراً ادا کرنے والوں کی مثال مجاہد نے دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر فوراً روزہ رکھنا واجب و ضروری ہے، واجب ان کے اوپر، لیکن فوراً واجب نہیں ہے، وہ بعد میں بھی واجب کو ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ ان میں سے ہیں مسافر۔ مسافر آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ رمضان میں روزہ توڑ دے، جائز ہے اس کے لیے۔ میرے بھائیوں، مسافر کی 3 حالت بنتی ہے، مطلب سفر اتنا لمبا جس میں علماء کرام نے کہا ہے کہ نماز قصر کرنا جائز ہو۔ مسافر کی 3 حالت بنے گی۔ ایک وہ مسافر جس کو سفر میں روزہ رکھنے نہ رکھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ وہ مسافر جس کے لیے سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے میں کوئی مشقت و پریشانی نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے روزہ توڑنا، لیکن افضل کیا ہے؟ روزہ رکھ لے۔ دوسرا وہ مسافر جس کے لیے روزہ رکھنے میں سفر میں مشقت و پریشانی ہوتی ہے، مشقت و پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے افضل ہے روزہ نہ رکھنا، اس کے لیے کیا افضل ہے؟ روزہ رکھنا۔ تیسرا وہ مسافر جس کو سفر میں روزہ رکھنے میں اتنی مشقت ہوتی ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، دماغ ختم ہو جانے کا خطرہ ہے، بے ہوش ہو جانے کا خطرہ، ایسے مسافر کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت اس لیے نہیں فرض کی ہے کہ جان کی بڑی قدر ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو۔ تو یہ مسافر کی 3 حالت ہوئی۔ اسی طریقے سے مریض کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ مریض 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک مریض وہ ہے جو وقتی طور پر بیمار ہوا ہے، وقتی طور پر بیمار ہوا ہے، رمضان تھا، بخار آ گیا، کھانسی آ گئی یا کوئی پرابلم آ گیا 2-4 دن کے لیے۔ اب اگر اس کو روزہ رکھنے میں مشقت و پریشانی ہے، جسمانی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تب ایسی صورت میں روزہ توڑ دے، لیکن یہ بعد میں کیا کرے گا؟ رمضان ختم ہونے کے بعد قضا کرے گا، جیسے مسافر بعد میں قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک وہ بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اور قابل اعتماد، قابل بھروسہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بیماری تم سے دور ہونے کا امکان نظر نہیں آتا، اور اس دائمی بیماری کی پریشانی کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بیمار ہے، دائمی بیمار ہے، اس کو شفا پانے کی امید نہیں ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت وہ نہیں رکھتا، بھوک و پیاس برداشت کرنے کی طاقت وہ نہیں رکھتا۔ ایسی صورت میں ایسے مریض پر روزہ ادا کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ رمضان ہر دن کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہیں پر یہ بھی جان لیجئے کہ جہاں بھی روزے کے مسائل میں مسکین کے کھلانے کی بات ہے، تو اگر کوئی چاہے تو جیسے 30 دن وہ نہیں روزہ رکھا، اگر کوئی شخص چاہے تو ایک ہی مسکین کو 30 دن کھلا دے، اگر کوئی چاہے تو ایک ہی دن 30 مسکین کو کھلا دے، اور اگر کوئی چاہے کھلانا نہیں چاہتا ہے
تو 1.5 کلو غلے کے حساب سے 3 مسکینوں میں بانٹ دے یا ایک ہی مسکین کو دے دے. 1.5 کلو غلے کے حساب سے 30 مسکینوں میں بانٹ دے یا 10 مسکینوں میں بانٹ دے یا ایک ہی مسکین کو دے دے. یہ مسکین کے کھلانے کا مسئلہ ہوا. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسکین تو بہت ہیں، کچھ ایسے مسکین ہیں جو دین کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، صحیح عقیدہ والے ہیں، اور کچھ ایسے مسکین ہیں جو بد دین ہیں، بد عمل ہیں، بد عقیدہ ہیں. تو کیسے مسکین کو اختیار کیا جائے؟ تو میری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر امکان ہے تو صحیح عقیدہ والا مسکین اختیار کریں، باعمل مسکین اختیار کریں، شریعت اسلامیہ کے پابند مسکین کو استعمال کریں، اسی کو یہ ساری چیزیں دینی چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو فاتقوا اللہ ما استطعتم. اسی طریقے سے وہ عورت جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، رمضان میں وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں کیا کرے گی؟ قضا کرے گی. اسی طریقے سے اس عورت کے لیے بھی رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جو حمل کے ساتھ ہو یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو. ایک عورت ہے حمل کی وجہ سے صوم رکھنے پر پریشان ہو جاتی ہے، روزے کا اثر اس کے جسم پر کر جاتا ہے یا اس کے پیٹ میں جو امانت ہے اس پر کر جاتا ہے، یا روزے کی وجہ سے اتنا دودھ نہیں ہوتا جو اس کے بچے کے پیٹ کو بھر سکے. تب ایسی صورت میں ایسی عورتوں کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ کیا کریں گی؟ قضا کریں گی، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بہت ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، کبر سنی کا شکار ہو چکا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ بھوک و پیاس نہیں برداشت کر سکتا ہے، اور بڑھاپا ایک ایسی بیماری جس سے مظفر بھائی ہر ایک کو گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے بچائے جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے. ہاں، تو ایسے بوڑھے کے لیے اجازت ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا اور ہر دن کے بدلے وہ ایک مسکین کھلائے گا. یہ میں نے بتلایا کہ کن لوگوں کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، رمضان مبارک کے اندر کیا کیا عمل کرنا زیادہ افضل ہے؟ کیا کیا عمل کرنا زیادہ افضل ہے؟ اس چیز کو بتانے سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا سب سے بہترین سامان وہ عبادتیں ہیں جو بندے کے اوپر فرض اور واجب ہیں، جو بندے کے اوپر فرض اور واجب ہیں. اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز، سب سے مضبوط چیز جس کے بغیر اللہ راضی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس کے بغیر اللہ خوش ہو نہیں سکتا ہے، وہ فرض اور واجب عبادتوں کی پابندی. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں الٹ پلٹ ڈالتے ہیں، مسجدوں کے قالین گھس جاتے ہیں، قرآن پر داغ پڑ جاتا ہے، عمرے پہ عمرے کرتے ہیں، صدقے پہ صدقے کرتے ہیں، افطار پہ افطار کراتے ہیں، اور بالکل سم گم بیٹھے رہتے ہیں کاروبار چھوڑ کے. لیکن رمضان کے بعد رمضان میں فرائض بھی کرتے ہیں، نوافل بھی کرتے ہیں، سنن بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد وہ ایسے ہی اللہ کی عبادت سے بھاگ جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ بھاگ جائے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے. رمضان کے اندر جو عبادت فرض کی گئی بہت اہم عبادت ہے، لیکن یہ عبادت روزے جیسی اہم عبادت اس وقت قبول ہوگی جب روزے سے پہلے جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، اسلام کی بنیاد قرار دی گئی ہیں، ان کی ہم پابندی کریں گے. ایک آدمی خالی جمعہ پڑھتا ہے، ایک آدمی خالی عید بقرعید پڑھتا ہے، ایک آدمی کبھی موقع مل گیا مولوی صاحب کے ساتھ پڑھ گیا تو چلا گیا مسجد میں، یہ سامنے سے گزر رہا ہے، پیشاب لگا ہے اس لیے پیشاب بھی کر لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جیسا کہ کسی بھائی نے بتلایا ہے کہ نماز یہ بہت اہم عبادت ہے، چنانچہ ہم فرائض کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر باب ریان سے داخل ہونا چاہیں تو یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے. بل اللہ تعالیٰ کی اگر ہم قربت چاہتے ہیں، نزدیکی چاہتے ہیں، جنت الفردوس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو جتنی واجب عبادتیں ہیں، فرض عبادتیں ہیں، ان کی مکمل اخلاص و للہیت کے ساتھ پابندی کریں. انشاءاللہ العزیز جنت ملے گی، چاہے آپ پوری زندگی ایک بھی سنت نہ ادا کیے ہوں،
ایک ہی بھی نفلی کام نہ کیا ہوں، ایک بھی نفلی کام آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ نے فرائض کی پابندی کی، آپ نے واجبات کی پابندی کی تو جنت ملے گی انشاءاللہ العزیز اگر آپ موحد اور مومن۔ لیکن آپ نے فرائض سے لاپرواہی برتی، نفلوں کا جھمیلا لگا دیا، تو ایسی صورت میں جنت کی امید نہ کیجیے گا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ تو وہ کام جن کا رمضان کے مہینوں میں کرنا فرائض کے بعد زیادہ افضل ہے، انہی کاموں میں سے ہے ایک کام قرآن کی تلاوت کرنا۔ ہمیشہ قرآن کی تلاوت یہ ایک افضل عبادت ہے، لیکن رمضان میں اس کی افضلیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل رمضان میں ہر سال قرآن دہرواتے تھے اور آخری سال 2 بار دہروایا ہے نا۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، اور کوشش کریں قرآن کی تلاوت سمجھ کے کریں، ٹھہر ٹھہر کے کریں، سمجھ کے کریں اور ترجمے کے ساتھ کریں تاکہ اس کا معنی مفہوم آئے، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سمجھیں بھی، قرآن پر عمل بھی کریں اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ تو تلاوت قرآن مجید ایک عظیم عبادت ہے رمضان المبارک کے اندر، جیسا کہ کسی بھائی نے بتلایا کہ قرآن بھی اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے روز قیامت کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے رمضان میں افضل عملوں میں سے ایک عمل اور ہے جو میرے خیال میں اسی مہینے میں ہی ممکن ہے، رمضان کے مہینے ہی میں ممکن ہے۔ ہاں وہ جگہ ہیں جہاں لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں وہاں تو ہمیشہ ممکن ہے، لیکن ہم جیسے لاپرواہوں کے سماج اور معاشرے میں تو یہ رمضان ہی میں ممکن ہے میرے خیال میں۔ وہ کیا ہے؟ افطار کرانا، صوم رکھنے والے کو حلال مال سے افطار کرانا۔ یہ بہت عظیم ثواب ہے میرے بھائیوں اس عمل کا جہاں دینی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، وہیں پر بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو روزے دار کے روزے کے اجر و ثواب میں سے بنا کسی کمی کے اس کو بھی روزے کا ثواب ملے گا، اس کو بھی روزے کا ثواب۔ سال بھر روزہ رکھنا ممکن نہیں، رکھ بھی نہیں سکتے ہیں، جائز بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص سال بھر روزے کا ثواب لینا چاہتا ہے، سال بھر کے روزے کا ثواب لینا چاہتا ہے، تو اخلاص و للہیت کے ساتھ حلال مال سے اتنے آدمی کو رمضان میں یا کبھی بھی روزے والوں کو افطار کرا دے جن کی تعداد اتنی ہوتی ہے جتنا دن سال میں 360 یا 59 دن ہوتے ہیں میرے بھائیوں سے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں اس کے اندر بہت سارا خیر ہے، اس عمل کو کرنے کی کوشش کرو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم اپنی طاقت کے حساب سے جتنا چاہیں ہم افطار کرا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جو افطار پارٹیاں دی جاتی ہیں اس میں نہیں جانا چاہیے، صدقات و خیرات کا مال ہے، مال میں کیا کیا بکواس۔ میرے بھائیوں ساتھیوں یہ سارے روزے داروں کے لیے ایک دعوت ہے، اور اگر کوئی دعوت دے تو ایسی دعوتوں میں جانا چاہیے اور کھانے کے آداب کا خیال رکھ کر کے وہاں افطار کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ افطار کرانے کی کوشش کیجیے۔ یہاں یا کہیں بھی آج دیکھیں بہت سارے مسلمان ملک ایسے ہیں جو غربت سے دوچار ہیں۔ آپ کے علاقوں میں، آپ کے محلوں میں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو نان شبینہ نہیں ملتا ہے، جو ایک بوٹی گوشت سال میں کبھی بقرعید میں کسی کے دینے پہ پاتے ہیں۔ ایسے غریب دیندار مسلمانوں، روزے دار مسلمانوں کو افطار کرانے کی کوشش کرو، اپنی بیویوں کو فون کرو، آپ یہاں سے پیسے بھیجو کہ آپ افطار کراؤ، اور اخلاص کے ساتھ افطار کراؤ اور پیٹ بھر افطار کراؤ۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ایک عمل جو آپ لوگ جانتے ہیں بہت ہی افضل ہے، دوسرے مہینوں میں بھی یہ عمل بہت افضل ہے لیکن رمضان میں خاص طور پر اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے، وہ ہے قیام اللیل، جسے تراویح کہا جاتا ہے یا تہجد کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل کی یعنی تراویح کی نماز ادا کی
تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان میں ایک بہت بہتر عمل ہے، وہ عمل ہمیشہ افضل ہے، مبارک ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، فقیر و محتاجی دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن رمضان میں اس عمل کی افضلیت بڑھ جاتی ہے، وہ ہے عمرہ کرنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے رمضان میں ایک افضل عمل ہے شب قدر کا اہتمام کرنا، بلکہ آخری 10 راتوں کو خصوصیت کے ساتھ، رمضان کے آخری 10 راتوں کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنا، اور ان 10 راتوں میں جو شب قدر والی راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، اس میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنا، شب قدر کو تلاش کرنا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں ایک اور اہم عبادت ہے اور سنت ہے، اور بہت ساری جگہوں سے سنت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے، وہ ہے اعتکاف کرنا، اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے مسائل آگے بیان کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ رمضان کے وہ عمل ہیں جن کا کرنا رمضان میں افضل اور بہتر ہے۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر یہ رمضان مبارک کے اندر ہے، شب قدر یہ رمضان مبارک کے اندر ہے، اور رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو، کہ بہت سارے خیر و بھلائی کو رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کہوں یا نہ کہوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر 15 شعبان کی رات ہے، شب قدر 15ویں شعبان کی رات ہے، لیلۃ القدر 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس سے بڑھ کر جہالت تو کچھ لوگوں کے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ اسی رات کو قرآن اتارا گیا ہے، استغفر اللہ، اور اس سے بڑھ کر جہالت کچھ لوگوں کے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو سارے مردوں کی روحیں آ جاتی ہیں، سارے مردوں کی روحیں آ جاتی ہیں، اور ایک جہالت اور پائی جاتی ہے 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو قبرستان کی زیارت کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول ہمیشہ جب موقع ملتا تھا 15ویں شعبان کی رات کو زیارت کرتے تھے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو پوری رات عبادت کرنا چاہیے، بندگی کرنا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، حلوے بنانا چاہیے، جب و دستار اور سرمگی آنکھوں والے مولوی صاحب کو بلا کے فاتحہ اور مولود کرانا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں نا؟ آپ رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ رب کی عبادت کا طریقہ کس نے بتلایا ہمیں؟ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جن چیزوں سے ہمارا رب راضی ہو سکتا تھا وہ ساری چیزیں ہمارے پیارے حبیب نے کیا ہے۔ ایمان ہے اس بات پر کہ نہیں؟ ہمارے اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، کوئی ایسا کام نہیں جو آپ نے نہ کیا ہو۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کہ نہیں ہے؟ اور ہمارا ایمان اس پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ نیک بندے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات صحیح کہ نہیں؟ متفق ہی نہیں ہے؟ اور ہمارا دعویٰ اور دعوت یہ بھی ہے، ہمارا دعویٰ، ایمان اور دعوت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے سب سے افضل لوگ، سب سے بہتر لوگ، اللہ کے سب سے نیک بندے صحابہ کرام ہیں۔ ہے ایمان کہ نہیں میرے بھائی؟ ہے بات کہ نہیں؟ اب آئیے دیکھیے، جب ہمارا ایمان ان چیزوں پر ہے، یقین ان چیزوں پر ہے، اور ہونا چاہیے ورنہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے، تو دیکھیں کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
15ویں شعبان کی رات وہ خرافات جو آج مسلم سنی سماج میں رائج ہے اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے 15ویں شعبان کی رات کو کوئی خاص عبادت کیا ہے؟ کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں ساتھ، قیامت کے صبح تک قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں یا اقوال سلف قابل اعتماد اقوال سلف صالحین کی روشنی میں ثبوت کے ساتھ کوئی یہ بات پیش نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو خصوصی عبادت کی ہے، یا صدقات و خیرات کیا ہے، یا پوری رات عبادت کی ہے، یا حلوہ بنایا ہے، یا فاتحہ کروایا۔ فاتحہ معلوم تو کبھی اللہ کے رسول نے کروایا ہی نہیں ہے۔ تب یہ چیز کہاں سے آ گئی میرے بھائی ساتھیوں؟ ایک حدیث آتی ہے جس کو کچھ علماء نے ضعیف قرار دیا، کچھ علماء نے حسن قرار دیا۔ حسن کی صحیح سے حسن، کچھ علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے لوگوں نے لے کر کے بہت سارا بکواس کیا اور بہت ساری ضعیف من غلط روایتیں لی ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے جس کو کچھ علماء نے ضعیف کہا، کچھ علماء نے حسن کہا ہے۔ وہ یہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات ہر اس مومن کو بخش دے گا جو مشرک نہ ہو، پہلی چیز جو کیا نہ ہو، مشرک نہ ہو۔ دوسری چیز، جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور کپٹ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہر مسلمان کا کینہ اور کپٹ نکال دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دو چیز اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، جس کے پاس شرک نہ ہو اور کینہ نہ ہو۔ اب وہ مسلمان جس کے پاس شرک نہیں ہے، کینہ نہیں، اس کو ایٹومیٹک فضیلت مل گئی، مغفرت مل گئی۔ ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ ہے بات کہ نہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس کے دل میں شرک نہ ہو اور کینہ و کپٹ نہ ہو، اس کو فضیلت مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ اب اس رات کو کوئی خاص عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، جبکہ 15 شعبان کا دن ایک بار اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے، کئی بار آیا، وقت بھی تھا، تقاضا بھی تھا، عبادت بھی تھی، لیکن رب ذوالجلال نے اس رات کو کوئی خاص اہمیت یا اس رات میں کوئی خاص عبادت نازل نہیں فرمایا، اس لیے ہمارے رسول نے نہیں کیا۔ اس لیے رسول پر ایمان لانے والوں کو بھی چاہیے کہ ان ساری بدعتوں سے، 15ویں شعبان کی ساری خرافات سے، ساری بکواس سے، ساری بدعتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آج تو اور میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ فیس بک پہ بھیجتے ہیں 15ویں شعبان کی رات مبارک ہو۔ میں نے کہا کس چیز کی مبارکبادی دے رہا؟ 15ویں شعبان ہی بدعت ہے، تو نے مبارکبادی کیا ہے نا؟ میرے بھائیوں، یہ کھانے پکانے والوں نے، لوگوں نے ایجاد کر لیا۔ تو میں اس بات اس پر چھیڑا تھا کہ شب قدر کب ہے، لیلۃ القدر کب ہے، عظمت والی رات کب ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ وہ رمضان المبارک کے اندر ہے، اور رمضان المبارک کے آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو رات کسی کو مل جائے تو اسے پڑھنا چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور شب قدر کے اندر جائز نفلوں کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت، ہاں، اور اسی طریقے سے اگر ضرورت ہے تو دین اسلام کی باتیں مسجد میں موجود لوگوں کو بتانا اور سمجھانا، ہر نیکی جو اللہ کے رسول سے کرنا ثابت ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ رمضان میں ایک عمل بڑا مبارک عمل ہے، اور وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رمضان مبارک کے ساتھ افضلیت کے ساتھ خاص ہے۔ وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں کسی چیز سے چمٹ جانا، کسی چیز سے بالکل جڑ جانا۔ اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑنا اور اسی میں ٹھہر جانا، مسجد کو لازم پکڑنا اور اسی میں ٹھہر جانا۔ اور مردوں اور عورتوں دونوں کا اعتکاف کرنا شریعت سے ثابت ہے، اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے۔ ازواج مطہرات بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اعتکاف کے ارکان کیا کیا ہیں کہ جن کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں ہوگا؟ پہلا رکن ہے جو ہر عبادت کے لیے ہے، وہ نیت، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسری شرط یہ ہے میرے بھائی ساتھیوں، مسجد میں ٹھہرنا،
चुनाचे घर में कोई एतकाफ़, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, घर में एतकाफ़ नहीं कर सकती। एक तो नियत हो, एक ऐसी मस्जिद का होना जिसमें जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है, ऐसी मस्जिद में मर्द एतकाफ़ करेगा। और अगर औरत के लिए भी मामून जगह है, उसके ज़रूरियात की सारी चीज़ों के लिए आसानियां हैं, तो औरत भी अपने शौहर की इजाज़त के बाद, अपने शौहर, अगर वो शौहर वाली है तो अपने शौहर से इजाज़त के बाद वो भी एतकाफ़ कर सकती है, लेकिन मस्जिद ही के अंदर। एतकाफ़ के अंदर मुस्तहब और बेहतर बात यह है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करे, अल्लाह का ज़िक्र अस्कार करे, तस्बीह व तहलील बयान करे, अल्लाह से अपने लिए, सारे मुसलमानों के लिए दुआ करे। हस्बे ताकत, जितनी ताकत है उसे चाहिए कि एतकाफ़ में अल्लाह की बंदगी में मशगूल है। ये नहीं कि खाली दिन बस सोता रहे, रात भर सोता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा उसने ख़ास कर लिया, अपने आप को लाजिम ठहरा लिया मस्जिद के अंदर, और इस अमल के ज़रिए वो अल्लाह की क़ुर्बत और नज़दीकी चाहता है, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा हस्बे ताकत अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारना चाहिए। एतकाफ़ बैठने वाले के लिए, चाहे वो मर्द हो औरत, ऐसी चीज़ों के लिए एतकाफ़ गाह से, जहाँ उसने ख़ास किया जगह, निकलना जायज़ है जो उसकी इंसानी ज़रूरत है, जैसे पाखाना पेशाब वगैरह के लिए निकलना, या एतकाफ़ में सांप अचानक निकल आया जहाँ उसने ख़ास किया है, हाँ, तो इंसानी ज़रूरत के लिए। या मान लिया एतकाफ़ गाह में कोई खाना पहुँचाने के लिए नहीं है, तो उसका खाने के लिए होटल में जाना, चुपके से जाना, चुपके से चले आना, दूसरी लायानी कामों में ना होना, या कहीं भी जाके खाना खा लेना, पाखाना पेशाब के लिए निकलना। अलबत्ता मरीज़ की इयादत के लिए या जनाजे में शिरकत के लिए नहीं जा सकता है, चाहे उसके बाप ही का जनाजा क्यों ना हो, इल्ला ये कि एतकाम में बैठने से पहले उसने शर्त लगा ली हो, जैसा कि उलमाए किराम ने इसको कहा। एतकाफ़ को बातिल कर देने वाली चीज़ क्या क्या है? पहली चीज़, बिना ज़रूरत जानबूझकर मस्जिद से निकले, और ख़ास तौर पर एतकाफ़, तो ऐसी सूरत में एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। जहाँ उसने जगह ख़ास की, बिना किसी ज़रूरत के जानबूझकर अगर अपने एतकाफ़ गाह से निकल गया तो उसका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा, क्योंकि मस्जिद में ठहरना एतकाफ़ के अंदर एतकाफ़ के सही होने के लिए एक रुकन है, और ये रुकन खो गया। लेकिन अगर कोई अहम ज़रूरत आ गई, इंसानी ज़रूरत, जिसको शरीयत ने इजाज़त दी है, तब उसका एतकाफ़ बातिल है। इसी तरह एतकाफ़ रमज़ान में रातों के अंदर अपनी बीवियों से शौहर हासिल होने का हक़ हासिल करना जायज़ है, लेकिन अगर कोई औरत या कोई मर्द एतकाफ़ में है, तब ऐसी सूरत में शौहर अपनी बीवी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना बीवी अपने शौहर को। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। मेरे भाई और साथियों, रमज़ान ही के मसाइल के ताल्लुक़ से एक अहम मसला है, और वो है सदक़े फ़ित्र। ख़त्म किया जाए शेख, या सदक़े फ़ित्र का मसला एक अहम मसला है, जिसका रिश्ता, बहुत गहरा रिश्ता रमज़ान मुबारक के अहकाम व मसाइल से जुड़ा हुआ है, और जिसकी अदायगी में बहुत से मुसलमान लापरवाही करते हैं। अरे यार, अरे वो तो भूल गया। मेरे भाइयों साथियों, सदक़े फ़ित्र, जिसको फ़ितराना कहा जाता है, या ज़कात फ़ित्र कहा जाता है, या सदक़े फ़ित्र कहा जाता है, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ और वाजिब है जिसने रमज़ान मुकम्मल किया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 2 साल का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, हर मुसलमान पर सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब है, चाहे वो आज़ाद हो या ग़ुलाम हो। या अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का फ़ितरा 1 सा खजूर, 1 सा जौ, हर आज़ाद ग़ुलाम मर्द और औरत, छोटे और बड़े मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिया। तो सदक़े फ़ित्र अदा करना क्या है? फ़र्ज़, वाजिब है, ज़रूरी है। और फ़र्ज़ जानते हो कि करने वाले को सवाब दिया जाएगा, छोड़ने वाले को गुनाह दिया जाएगा, जानबूझ कर उसने छोड़ा है। तो फ़ितरे के अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करना, और इसी तरीके से रोज़े की हालत में इंसानी बशरी तकाज़े के मुताबिक जो छोटी मोटी गलतियाँ हो गई हैं उसकी माफ़ी हो जाती है, फ़क़रा और मसाकीन नादार लोगों का ताउन हो जाता है, सखावत और फयाज़ी जैसी सिफत बंदे के अंदर पैदा होती है, और इसी तरीके से गरीब फ़कीर मिस्कीन मुसलमानों को ईद के दिन भिखमंगाई से बचाना भी ये मकसद है। तो आपको मालूम है फ़ितरा वाजिब है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर, ग़ुलाम हो या आज़ाद, बालिग़ हो या नाबालिग़, छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द।
کتنا فطرہ نکالا جائے گا؟ اس میں ایک پیمانہ ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے صاد الف عین. ہر آدمی کی طرف سے 1 صاع نکالنا ہے پیمانہ. اب جب اس کو وزن کیا علماء کرام نے تو کسی نے 1 صاع کا وزن 3 کلو بتلایا ہے اور کسی نے 2.5 کلو بتلایا ہے, کسی نے 2 کلو 400 گرام بتایا ہے. یعنی سب کو ملانے کے بعد دیکھا جائے تو 2.5 کلو غلہ ہر آدمی کی طرف سے نکالا جائے گا. یہ 1 صاع کا وزن ہے. صدقہ فطر میں کون سی چیز نکالی جائے گی؟ صدقہ فطر میں وہ چیز نکالی جائے گی جو اس سماج کے لوگوں کی غذا اور خوراک ہے. اس سماج کے انسانوں کی غذا اور خوراک ہے, وہی نکالا جائے. مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں اگر سارے لوگوں کی اکثر غذا چاول ہے تو چاول نکالیں گے. مثال کے طور پر کوئی راجستھانی ناراض نہ ہو, راجستھان میں اگر سارے لوگوں کی اکثر غذا باجرہ ہے, مکئی ہے, تو باجرہ اور مکئی نکالیں گے. مثال کے طور پر یوپی والوں کا غذا گیہوں ہے, چاول ہے, تو گیہوں اور چاول نکالیں گے. یہاں جو ہے کھجور بھی غذا ہے, کھجور بھی نکال سکتے ہیں, چاول بھی نکال سکتے ہیں, گیہوں بھی نکال سکتے ہیں. جو عام لوگوں کی غذا ہے غذا نکالیں گے. اور اس کے علاوہ کپڑا نکالنا, پھل فروٹ نکالنا, یہ نقد نکالنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اکثر لوگ رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے پوچھتے ہیں کہ مولانا کیا فطرے میں نقد نکالنا صحیح ہے؟ خلاصے کلام, بڑی لمبی بحث اس میں ہے, خلاصے کا کلام کہ میرے علم کے مطابق اللہ کے رسول سے یا صحابہ کرام سے نقد نکالنا ثابت نہیں. روپے پیسوں کی شکل میں غلہ ہی نکالنا یہ ثابت ہے. جس طرح ہم غلہ خرید کے کھاتے ہیں ایسے فطرے کا غلہ خرید کر کے ہم نکالیں گے. نقد نکالنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نقد 15 روپے ریال یا 10 ریال یا جو اپنے ہندوستان کے علماء رائج کیے ہیں 50 روپے 70 روپے 75 روپے نکال کے کسی فقیر کو ایسے نقد دے دیجئے. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں. ہاں فطرے کے غلہ خریدنے کے لیے کسی قابل اعتماد سوسائٹی کو آپ وکیل بنا سکتے ہیں روپیہ دے کر کے, لیکن اس کو یہ کہیں گے آپ اس سے غلہ ہی نکالو. نقل نکالنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کیونکہ فطرہ فرض کرنے کی جو روح ہے وہ چیز اس میں ختم ہو جاتی ہے. فطرہ کب واجب ہوتا ہے؟ ایک ہے واجب ہونا, ایک ہے افضل وقت. فطرہ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا جائز ہے. 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا فطرہ جائز, لیکن عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نکالنا ضروری ہے. فطرہ واجب ہی ہوتا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد, فطرہ واجب. ویسے 1 دن اور 2 دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے. اگر کوئی شخص جائز پر عمل کرنا چاہتا ہے تو عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی نکال سکتا ہے, اور اگر افضل پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرے کو مستحق تک پہنچا دینا چاہیے. یہ افضل وقت. اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر عید کے نماز کے بعد نکالا تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں ساتھیوں, فطرہ کہاں دینا چاہیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر علماء کرام کے مختلف رائے ہیں, لیکن میں اپنی تحقیق کے حساب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں راجح بات, میں اپنے علم کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اپنی تحقیق کے حساب سے کہہ رہا ہوں, دلیل کے ساتھ, کہ راجح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی نے جہاں صوم مکمل کیا ہے, رمضان مبارک مکمل کیا ہے, وہیں فطرہ نکالے اور وہیں کے فقیروں کو دے. دوسرے ملک میں فطرہ بھیجنا یہ اللہ کے رسول سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہ وہاں کے فقیر و مسکینوں کو نہیں جانتا یا وہاں فقیر و مسکین ہے ہی نہیں, تب ایسی صورت میں کہیں بھی کہیں کے فقیر کو دے دے گا. لیکن ایسی جگہ پر ہے جہاں فقیر و مسکین پائے جاتے ہیں چنانچہ تو وہ وہی فطرہ نکالے گا. ہاں اللہ یہ کہ آدمی مکہ اور مدینہ میں ہو, مکہ اور مدینہ میں ہو تو وہاں افضل ہے. آپ عمرہ کرنے گئے مکہ مدینہ میں تو وہاں افضل ہے. اب لوگ کہتے ہیں اور اکثر لوگ یہ عذر لولا لنگڑا عذر بیان کرتے ہیں کہ مولانا ہم سعودی عرب میں ہیں
सऊदी अरब में फ़कीर कहाँ मिलेंगे? मेरे मुसलमान भाइयों, मैं पहली बात तो मैं अपने से कहता हूँ, अपने औलाद से कहता हूँ और आप सबसे कहता हूँ, जिस तरह बिना खाए आपको सुकून नहीं मिलता है, ऐसे ही बिना किसी फ़कीर का पता लगाए हमें सुकून नहीं मिलना चाहिए। फ़कीर और मिस्कीन हमारे लिए रहमत है, खैर और भलाई का ज़रिया है, हमारी मग़फ़रत का ज़रिया बन सकता है, हमारे लिए दुआओं का ज़रिया बन सकता है, हमारे लिए खैर ख्वाह बन सकता है। लिहाजा जहाँ भी आप हों, 10 रोज़ के लिए भी आप कहीं जाएं तो फ़कीर का घर का पता लगा करके रखें। ज़रूरतमंद मुसलमान, मुहताज मुसलमान, नादार मुसलमान, बेवा मिस्कीन तंगदस्त मुसलमान का पता लगा के रखें, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपको मालदार बनाया है तो आपके ऊपर गरीबों और मिस्कीनों की जिम्मेदारी भी कहीं वाजिब करार दिया है और कहीं नफल करार दिया है मेरे भाइयों साथियों। और हमें जो रोज़ी मिलती है, हमें जो रिस्क मिलता है, ये हमारे कमज़ोरों की वजह से, ये हमारे गरीबों की वजह से। लिहाजा आप 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, आपको फ़कीरों का पता नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता मेरे भाई, आज ही का वाक़या ये उभारने के लिए कि गरीबों का पता लगाओ, मिस्कीनों का पता लगाओ, ज़रूरतमंदों के लिए दिल को हमेशा कुशादा रखो। कुछ ना हो तो 2 मीठी बोल ही के ज़रिए। आज ही मैं अचानक एक जगह गया और वो अपने शागिर्दों में से एक शागिर्द है, दूर से वो शागिर्द है, पढ़ता लिखता सीखता समझता है, गया, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पीने का पानी भरा सके, पीने का पानी भरा सके, अपने रूम में पीने का पानी भरा सके, क्योंकि कफील किसी मशगूलियत की वजह से सैलरी उसको पहले देना चाहे, नहीं दिया। उससे पूछा मैंने कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, सारे पैसे घर क्यों में? कहा मेरी बीवी बीमार है, पर डे 1000 रुपये का इलाज चला, पहले ऑपरेशन करवाया था, पर डे 1 रुपये का इलाज चल रहा, और मेरी सैलरी 900 रुपये है। अपना जो कुछ बचा मैंने सब बीवी के पास भेज दिया, बजाय इसके कि मैं सूद और ब्याज पे कर्ज लूँ। हम जिस माहौल और समाज के हैं, बिना सूद और ब्याज के कर्ज नहीं देते हैं, और आप ही ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने सब भेज दिया। पीने का पानी दिखाया, इतनी बड़ी बाटली जो पड़ोस के मजरा से मांग करके लाया है, बहुत सारे। और मेरा जो तजर्बा है, हमारे देहात के गरीब कितने भी गले में 2-4 किलो गल्ला मौजूद है, लेकिन यहाँ का गरीब ज़्यादा परेशान हो जाता है मेरे भाइयों साथियों। लिहाजा जहाँ आप हैं वहाँ गरीबों का पता लगा के रखें और अपने हाथ से फितरा उठा करके उसे दें, उसको अपना सदका, अपनी ज़कात अपने हाथ से दें, ताकि उसके दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो, आपके लिए दुआएं करे और आपको एहसास हो, उस गरीब की हालत को देखकर आपके दिल में एहसास हो, मालदारी की नेमत का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा हो, और आपको दिल में एहसास हो कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तेरा बड़ा एहसान है कि तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया, तू ऐसा भी मुझे बना सकता। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, जहाँ हो वहीं के फ़कीरों तक अपना फितरा अपने हाथ से पहुँचाने की कोशिश करो। या ऐसी कमेटियाँ जो यहाँ काबिल एतमाद कमेटियाँ, नदवतुल शबाब या जमीयतुल बिर या जो भी हो, या जो आपके पास अफराद हों, उनके ज़रिए गरीबों तक ये फ़ितरा अदा करने की कोशिश करो। और फ़ितरा दिया जाएगा सिर्फ़ गरीब और मिस्कीन और फ़कीर को, और ज़कात के जो दूसरे मसारिफ़ हैं उनमें नहीं खर्च किया जाएगा। ये सरसरी तौर पर रमज़ान कुछ अहकाम व मसाइल मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया, और गुजारिश किसी भाई ने किया, मैं भी कर रहा हूँ कि हर वो इबादत जिसका करना हमारे लिए वाजिब व ज़रूरी है, उसके बारे में सही इल्म हासिल करें, ठोस इल्म हासिल करें, ताकि इबादत को उस तरह कर सकें जिस तरह अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, या जिस तरह प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ और वाजिब किया। ये कह के फुर्सत नहीं मिल जाएगी हम नहीं जानते थे, हम रोज़े के मसाइल नहीं जानते। आप लोग या अहसा में मौजूद जितने उर्दू दाँ हैं, उर्दू जानने वाले हैं या हिंदी जानने वाले, किसी के लिए चांस नहीं कि क़यामत के दिन कहते रोज़े के मसाइल हमें मालूम नहीं थे। माहाना प्रोग्राम रखा गया, मसाइख यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़े के मसाइल पर एक मुख्तसर फ़ोल्डर है उर्दू में, जो भाई लेना चाहेगा फ्री ले लेगा। रोज़े के अहकाम व मसाइल, सारे मसाइल इख्तिसार के साथ आ गए हैं। ऐसे ही उर्दू में किताब यहाँ रखी हुई, रोज़े के 70 मसाइल उर्दू में, वो ले लेंगे। दूसरा ऐलान ये है मेरे भाइयों, आप जानते हो कि आसा इस्लामी सेंटर सकाफ़ती मुकाबला हर साल कराता है, और कुछ भाई कापियाँ ले गए हैं। जो भाई कापियाँ ले गए हैं अपने लिए मुकाबले वाली कापी या दूसरों के लिए,
ان سے گزارش ہے کہ خود جلدی اس کو حل کر کے 15 رمضان سے پہلے پہنچا دیں. دوستوں سے جن کو آپ نے دیا ہے ان سے کہیں اس مقابلے میں شریک ہوں اور ان کی کاپیاں لا کر کے آسا اسلامک سینٹر میں یا اسلامک سینٹر میں جو بار بار آتے جاتے ہیں ان کے ذریعہ پہنچانے کی کوشش کریں. جن کے پاس مقابلہ نہیں ہے وہ مقابلے کی کاپی اور کتاب لے سکتا ہے. صرف 150 کاپیاں اور بچی ہیں، لہذا جن کے پاس نہیں وہ لے لیں مقابلے کی کاپی اور ساتھ میں کتاب جو مقابلے میں متعین ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے. اسی طریقے سے میں شکر گزار ہوں اپنے ان بھائیوں کا جنہوں نے میرا ہاتھ بٹایا اور میری بات سنی. میں نے کہا میں شاید اس ماہانہ پروگرام میں اکیلا رہوں، شیخ سفر پہ جانے والے تھے، لیکن اللہ کی کوئی مصلحت، تو ان سے میں نے کہا. اور میرا 2 مقصد تھا. ایک مقصد تو اپنے لیے آرام حاصل کرنا، دوسرا مقصد ہم چاہتے ہیں کہ احسا اسلامی سینٹر سے جتنے حضرات جڑے ہوئے ہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کا احساس کریں. اور دعوت و تبلیغ کے لیے جو جو چیزیں معاون و مددگار ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سارے لوگ باری باری اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اچھے انداز میں جس طرح چاہیں آپ لوگ پیش کریں، لیکن عقیدے کی اصلاح اور اعمال کی سدھار ضروری ہے. الحمدللہ ان بھائیوں نے پیش کیا، بہت اچھا پیش کیا. کچھ لوگ پہلی بار کھڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ دوبارہ کھڑے ہوئے تھے، پھر بھی بہت ہی اچھا ان لوگوں نے پیش کیا. یہ قابل تعریف ہیں، قابل مبارکباد ہیں. میں اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بھائیوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں، اولاد میں اور دنیا کی ہر جائز چیزوں میں ترقی عطا فرمائے. ان کو فیوچر میں، مستقبل میں داعی اللہ بنائے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنائے. بات لمبی ہوتی جا رہی. میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کفر اور شرک اور بدعت والے پورے سارے کے سارے ایک ہیں. الکفر ملہ واحدہ، سارے بدعتی ایک، سارے مشرک ایک، سارے کافر ایک، اور سارے کے سارے اہل سنت والجماعت کو بالکل بدنام کر دینا چاہتے ہیں، اپنی گندگی سے سنت کو مدھم کر دینا چاہتے ہیں. اس ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دینی اداروں سے جڑیں، دینی کتابوں سے جڑیں، دینی علماء سے جڑیں، چاہے وہ عالم آپ کے نگاہ میں کتنا گھٹیا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی نگاہ میں کتنا گھٹیا، لیکن اس کے پاس ایک چیز ہے، وہ کتاب و سنت کا علم. میرے بھائیوں ساتھیوں، جتنا ہی علماء کرام کا آپ احترام کریں گے، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، عالم کو چاہے فائدہ ہو یہ نہ ہو، ہر آدمی کا عمل اس کے ساتھ. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ لوگ اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لیجیے اگر کبھی موقع ملے. میں ان بھائیوں کو احسا اسلامی سینٹر کی طرف سے انعام دینا چاہتا ہوں، 10 ریال کا سیوا کارڈ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت الشیخ عطا الرحمن سعیدی حفظہ اللہ کو اس رنگا رنگ پروگرام کے تیار کرنے پر جزائے خیر عطا فرمائے اور ان نونہالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کا اچھا داعی بنائے جنہوں نے آج دعوت کی ابتدا کی یا ابتدائی مراحل میں ہیں. بہرحال میرے بھائیوں، اس پروگرام میں بہت ساری باتیں آئیں، ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوئے ہوں. ظاہر بات ہے جب کوئی ایسی بات آتی ہے جو ہمارے لیے نئی ہوتی ہے یا ہم جس پہ عمل کرتے رہتے ہیں اس سے ٹکراتی ہے یا ہم جو سوچ رکھتے ہیں اس ہمارے سوچ سے ٹکراتی ہے تو سوالات کا پیدا ہونا یقینی ہے. اور سوال و جواب کا سیشن یا سوال و جواب کا وقفہ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج تھوڑا سا وقت طویل ہو گیا، طویل تو نہیں ہوا، 11 بجے تک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر سوالوں کے جواب دینے کا پروگرام بھی شروع کیا جائے تو میرے خیال سے آدھا گھنٹہ بڑھا دینے کے بعد بھی ناکافی ہوگا. اور اس لیے جیسا کہ شیخ بار بار یہ
یاد دہانی کرتے رہے کہ آپ اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑیں، کیسٹوں سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، مراکز سے جوڑیں، یعنی جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں آپ کے پاس، آج کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے، مختلف ذرائع ہیں، تو ان سارے ذرائع سے اپنے آپ کو مربوط رکھیں، اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے اشکالات اور آپ کے یہ تصورات اور آپ کے یہ سوالات، آنے والے سوالات، اٹھنے والے سوالات آپ کے انشاءاللہ حل ہوتے رہیں گے۔ اور ہم لوگوں سے بھی اس پروگرام کے علاوہ جب چاہیں انفرادی طور پر بھی ملاقات کر سکتے ہیں، سینٹر میں بھی آ کے ملاقات کر سکتے ہیں، فون کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سوالات کو حل کر سکتے ہیں، اور جو نئے ذرائع ہیں جیسے جو ہے اجتماعی جو نیٹ وغیرہ پہ مختلف ذرائع ہیں، ان کے ہمارے اکاؤنٹ اور حسابات اور ہمارے ای میلز آپ لے سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف انداز سے آپ رابطہ کر کے اور صحیح علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شبہ لوگ بار بار اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ 15 شعبان کا ذکر آیا، اور یہ ساتھ میں یہ بھی بیان ہوا کہ 15 شعبان کی رات میں کوئی نفلی عبادت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں وہابیوں کا کام ہی کیا ہے، نیکیوں سے روکو۔ ہاں، وہابیوں کا کام ہی کیا ہے؟ ارے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، ہے نا؟ یہ اتنا کہنے میں تو بڑی آسانی سے کہہ گئے، لیکن کیا واقعی حقیقت یہی ہے؟ ہم تو حکم دیتے ہیں بھائی، 5 وقتہ فرض صلاۃ کا حکم کون دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں 5 وقت کے صلاۃ کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اس کا حکم کون دیتا ہے؟ رمضان کا صوم رکھو، اس کا حکم کون دیتا ہے؟ اس کی طرف دعوت کون دیتا ہے؟ حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، بار بار حج عمرہ کرو، اس کی دعوت کون دیتا ہے؟ تو کون کہتا ہے کہ یہ عبادتوں سے روکتے ہیں؟ عبادتوں سے نہیں روکتے، فرضی عبادتوں سے روکتے ہیں۔ فرق کریں اس کو۔ بنی بنائی، خود ساختہ، جعل ساز، فراڈ، یہ جو عبادت ہے جو آپ نے بنا لی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ ایک شخص آئے کہے کہ میں جب نماز میں رکوع کروں گا تو میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے رکوع میں درود شریف پڑھا کروں۔ درود شریف پڑھنا اچھی بات ہے نا؟ آپ کیا کہیں گے؟ پڑھیں آپ، درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ رکوع میں پڑھ لے، سجدہ میں پڑھ لے۔ ہاں کہیں گے ایسے؟ آپ کہیں گے نہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اس میں درود شریف نہیں پڑھنا۔ تو آپ نے درود شریف سے روکا یا غلط جگہ پہ درود شریف پڑھنے سے روکا ہے نا؟ غلط جگہ پہ۔ تو ایسے ہی غلط جگہ پہ، غلط وقت پہ، غلط طور پہ اپنی طرف سے بنا کے عبادت جو کی جائے گی اس سے روکا جاتا ہے۔ عام طور پر جو سال بھر فرض نہیں پڑھتے چاہتے ہیں ایک رات میں سب ادا ہو جائے، ہے نا؟ زندگی بھر نہیں پڑھتے چاہتے ہیں ایک رات میں ادا ہو جائے، زندگی بھر نہیں پڑھتے، حج کرنے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ سنت پڑھیں گے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ پہاڑ پہ چڑھے تھے وہاں 2 رکعت پڑھ لیے، اس پہاڑ پہ چڑھے وہاں 2 رکعت پڑھ لیے۔ تو میرے بھائیو بہت آسانی سے کہتے ہیں ارے یہ نیکیوں سے نہیں روکتے، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور بدعت عام برائیوں سے بڑی برائی ہے، بدعت عام برائیوں سے بڑی برائی ہے۔ زنا سے روکنے والے کو شاید اتنا ثواب نہ ملے جتنا بدعت سے روکنے والے کو ملے گا، آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ بدعت کرنے والا ثواب سمجھ کے کرتا ہے، وہ توبہ نہیں کرے گا، اور زنا کرنے والا گناہ سمجھ کے کرتا ہے، کبھی نہ کبھی توبہ کرے گا۔ تو اس لیے بدعتوں سے روکنے کا ثواب زیادہ ہے میرے بھائیو۔ تو اس طرح سے ایسے سارے شبہات آتے ہیں جن کا جواب ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب ہم علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں، یا ان کی کیسٹیں سنتے ہیں، یا ان کے بیانات سنتے ہیں، یا خود جا کے ان سے سوالات کرتے ہیں، تو مسائل بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو اپنا شبہ اپنے دل میں لے کے نہ بیٹھیں پلیز، اپنے دل کو اسپنج کی طرح نہ بنائیں کہ جو قطرہ گرا اس کے اندر چلا گیا، نہ، اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف، کہ شیشے پہ ایک بال بھی پڑا تو پتہ چل جائے کہ یہ بال آ گیا ہے۔ تو سنت کے خلاف کوئی بدعت آئے آپ کا دل پہچان لے، ارے یہ تو بدعت ہے، ارے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے خلاف ہے۔ تو ایسے اپنے دل کو بنانا چاہیے شیشے کی طرح صاف اور مضبوط بھی۔ شیشہ کسی سے نہیں کٹتا، ٹوٹ جائے گا لیکن کٹے گا نہیں۔ وہ کس سے کٹتا ہے؟ ہیرا سے کٹتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم سیکھنے، صحیح علم کو سمجھنے اور صحیح علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور آخری سانس تک اس سنت پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ایمان ہی پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وفات دے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہر طرح کی رسوائی سے، آخرت کی رسوائی سے جب سب سے بڑی رسوائی ہے اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔